رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران مظلوم کربلا، باب الحوائج کا ماتم کرنے والوں، اللہ تمہیں ہمیشہ توفیق دے امام حسین کے غم میں غمگین ہونے کی۔ رات کا 3 بج چکا ہے، لیکن عزادار اس طرح سے نوح ماتم کر رہے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مجلس اس وفادار کے نام ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ عزاداروں، کسی ماحول کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا سوچ لیجئے جسے سال بھر آپ پکارتے ہیں، ٹھوکر لگی یا عباس، گھر میں کوئی بیمار ہوا یا عباس، کوئی پردیس جا رہا ہے یا عباس، کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہوئے یا عباس۔ اس وقت ہم اسی کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے سامنے ایک شبیہ ہے جس میں کٹے ہوئے عباس کے بازو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب خونی ماتم ہوتا ہے تو ایمبولینس ساتھ میں رہتی ہے، اگر ہلکا سا زخم کسی کے آ جاتا ہے تو فوراً ڈاکٹر اسے اسپتال لے جاتے ہیں۔ اے عزاداروں، کوئی کربلا میں بھی آ جائے جہاں عباس کے بازوؤں پر تلوار چل گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جگہ جگہ پر سبیلیں لگی ہیں، لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، دودھ کی باٹل رکھی بھی ہیں، جس کا دل چاہے لے کے پی لے، لیکن جب تبرک کو ہاتھ میں اٹھائیے گا تو ذرا کربلا کے پیاسوں کا خیال کر لینا، یاد کرنا کربلا والوں کو کہ ایک شیر خار کے لیے حسین پانی مانگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روتے رہو، جو جہاں پہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے پرسہ دے، پرسہ دے، روتے رہو۔ عزاداروں، کربلا کے بچوں کو عباس سے بڑی دھارس تھی۔ آپ کل سے مصائب جناب عباس کے سن رہے ہیں، پرسوں رات سے سن رہے ہیں، لیکن ایک چیز پر کبھی آپ نے غور کیا کہ جب تک کہ عباس زندہ رہے اس وقت تک تو بچے کہتے رہے ہائے پیاس، ہائے پیاس، لیکن جب عباس شہید کر ڈالے گئے تب کسی بچے نے پیاس کی شکایت نہیں کی۔ روز عاشور خیموں میں بچے رو رہے تھے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، غازی عباس آپ ذرا جائیے خیموں میں، جب آپ جاتے ہیں
بچوں کو سہارا ملتا ہے، سیدانیوں کو دھارس ملتی ہے۔ حضرت عباس نے سر جھکایا، حبیب مجھے مجبور نہ کرو، ارے مجھے بچوں سے شرم آتی ہے۔ جب میں جاتا ہوں خیموں میں، چھوٹے چھوٹے بچے میرے کمر کے پٹکے کو پکڑ کے کہتے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عزاداروں، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ابھی خیموں میں گیا تھا تو میں نے خیمے میں دیکھا کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے زمین کربلا کی ریت کو صاف کر رہے ہیں، اور جب تھوڑی سی نرم زمین آتی ہے تو اپنے سینوں کو رکھ دیتے ہیں۔ اے حبیب بچے بہت پیاسے ہیں۔ صبح عاشور سے مولا عباس اجازت مانگ رہے تھے، لیکن امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو عباس، عباس ہم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دیں؟ لیکن جب سارا لشکر گلے کٹا چکا تو حضرت عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا اب جہاں لشکر چلا گیا عباس وہیں علمداری کرے گا۔ لیجئے اتنی دیر میں ایک لو کا جھونکا آیا جس میں بچوں کی آواز تھی، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جاؤ عباس ان بچوں کے لیے پانی کا راستہ کر دو۔ عربی زبان میں سبیل راستے کو کہتے ہیں، لیکن نہ جانے کس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوا کہ آج جب سبیل کا لفظ آتا ہے تو ہمیں کچھ پیاسوں کی یاد آ جاتی ہے۔ حسین خیموں میں گئے، سکینہ اپنا مشکیزہ لاؤ، بچی نے مشکیزہ دیا، حسین نے رخصت کیا۔ عباس خیمے کے باہر آئے تو کہا عباس تھوڑی دیر رک جاؤ، اور اس کے بعد پھریرے کو جھکایا، کچھ کاٹا کچھ لکھ دیا۔ زینب تڑپ گئی، بھیا کیا لکھا کیا کاٹا؟ کہا اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب، ارے میں نے اسے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب عباس واپس نہیں آئے گا۔ مولا علی نے 21ویں رمضان کی شب میں حضرت عباس اور حضرت زینب سے الگ الگ یہ کہا تھا، زینب جب عباس رخصت آخر کے لیے آئے تو اس کے بازو چوم لینا، اور عباس جب تم رخصت آخر کے لیے آنا زینب کے بازو چوم لینا۔ ارے آپ سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، ارے زینب کے بازوؤں میں رسل۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مجھے یقین ہے تو آپ میں سے کوئی بھوکا نہیں ہے، آپ میں سے کوئی پیاسا نہیں ہے۔ عزاداروں، بھوک و پیاس میں کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کو رونا بھی نہیں آتا ہے۔ ان کربلا والوں پر سلام جو 3 دن سے بھوکے بھی ہیں، 3 دن سے پیاسے بھی ہیں۔ عباس علی کا شیر نہر فرات پر قبضہ کرتے ہیں، گھوڑے کو پانی میں اتار دیتے ہیں، اور اتارنے کے بعد مشک سکینہ کو بھرنا چاہتے ہیں، مگر مشکیزہ بھر نہیں پا رہا ہے۔
برداشت نہیں کر پاؤ گے. سرو سینہ پیٹنا مشکیزہ بھر نہیں پا رہا ہے. کیوں نہیں بھر پا رہا ہے؟ اس لیے کہ چمڑا اتنا سوکھ گیا تھا کہ مشک سکینہ کا دہانا بند ہو گیا تھا. ہائے سکینہ جس کا مشکیزہ اتنا سوکھا ہے، ہائے اس کا گلا. جزاک اللہ جزاک اللہ. روتے رہو، ماتم کرتے رہو، سرو سینے کو پیٹتے رہو. حسین کا ماتم کرو، عباس کا پرسہ دو. بہت دیر لگی، مشکیزے کو بھرا. غازی مشکیزے کو لے کر نہر فرات سے باہر نکلا. لشکر شام سمٹنے لگا. اکیلے عباس ہیں ہزاروں تلواریں، اکیلے عباس ہیں ہزاروں تیر، اکیلے عباس ہیں ہزاروں نیزے. لیکن عباس پانی کو لے کے خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایک ظالم نے وار کیا. عباس کا دہنا بازو گلا، دوسرے نے وار کیا بایاں بازو گلا. تھکے تو نہیں ہو روتے روتے؟ نہیں، کبھی تھکیے گا نہیں روتے روتے. دونوں بازو قلم ہو گئے. کسی طرح سے مشک سکینہ کو حضرت عباس نے دانتوں سے دبایا. فرمولا دربار مختار میں کہتا ہے 3 تیر میں نے ایسے چلائے کہ جس کے بعد زمین کربلا میں جھٹکے آنے لگے، زلزلہ آنے لگا. کہتا ہے ایک تیر حسین کی پیشانی پر، ایک تیر علی اصغر کے گلے پر، اور ایک تیر مشک سکینہ پر. ارے مشکیزہ چھدا، تیر سینے میں اتر گیا. عباس نے رخ کو موڑ دیا. پانی کے ساتھ غازی کا لہو بہ رہا ہے. ایک ظالم گرز آہنی لے کے آیا، اور آنے کے بعد کا عباس نظروں کے زور پر لشکر کو روک رہے تھے. لو اب میرا وار روکو. حضرت عباس نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا. کاش کو اس وقت آتا جب میرے بازو سلامت تھے. ارے ظالم نے گرز مارا، یا علی فریاد. یا علی آپ کے سر پہ بھی ضرب لگی تھی، مگر ہاتھ تھے. آپ نے خاک مسجد کو اپنے سر میں ڈالا تھا. لیکن ہائے عباس، گھوڑے پر سنبھل نہیں پائے، منہ کے بل زمین کربلا پر گرے. ارے زہرا کا دل دکھ گیا. ٹوٹی پسلیوں والی ماں فاطمہ کو اس کا بڑا افسوس ہے. ایک ذاکر کے خواب میں آ کے کہا تو نے سب پڑھ دیا مگر میرے عباس کی ایک مصیبت نہیں پڑھی. کہا بی بی جو معلوم تھا وہ سب پڑھ دیا. کہا نہیں معلوم تھا مگر نہیں پڑھ پایا. کہا بی بی بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا کربلا میں جو بھی زمین پر گرا ہاتھوں سے سہارا دیا. ہائے عباس. ختم ہو رہی ہے، بس 2-3 منٹ اور سن لیجئے. عباس زمین پر گرے، عباس زمین پر گرے. حسین خیمے پر زمین پر گر پڑے، اور جب اٹھے ہیں تو کمر کو پکڑے ہوئے اٹھے
عباس تمہاری خبر شہادت نے میری کمر کو توڑ دیا عباس، یا عباس کہتے ہوئے گئے، ارے عباس کچھ کہنا ہے، آقا میری میت کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، عزاداروں شاید یہی وجہ ہے حسین کا تابوت اٹھتا ہے عباس کا نہیں اٹھتا۔ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کی شبی اٹھتی ہے کیونکہ حسین نے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے تھے۔ عباس اور کچھ کہو۔ حضرت عباس نے کہا آقا میں نے سنا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ عباس دیکھو میرے چہرے کو۔ کہا آقا اگر ہاتھ ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا۔ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں سر کا لہو ہے، لیجے حسین نے لہو صاف کیا، پتھرائی آنکھوں سے عباس نے حسین کو دیکھا۔ حسین نے کہا عباس ایک بار بھائی کہہ دو۔ آقا کیسے بھائی کہیں، میں غلام ہوں۔ حسین کہتے ہیں عباس بس ایک بار کہہ دو، عباس ایک بار کہہ دو۔ تھر تھراتی ہوئی آواز آئی، بھیا۔ حسین کو آواز بڑی پسند آئی، عباس ایک بار اور کہو۔ روح جنت کو جا چکی تھی، حسین نے کمر کو پکڑا۔ عباس تم علی کا شیر ہو، ترائی میں نیند آ گئی۔ عباس اب زینب جاگے گی، عباس اب سکینہ جاگے گی۔ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جب علمدار علم لے کے آتے ہیں تو ان کے چاروں طرف ایک حلقہ ہوتا ہے جو علم کو سہارا دیتا ہے۔ اگر علمدار تھک جائے تو دوسرے سہارا دیتے ہیں۔ میں نے گرمیوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو علمداری کر رہا ہے اس کے لیے کرسی رکھ دی جاتی ہے، تھوڑی دیر وہ علم لے کے بیٹھ جاتا ہے، پیاسا ہوتا ہے تو اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ اے بمبئی کے عزاداروں، ارے ذرا کربلا میں دیکھو، اکیلا حسین ایک ہاتھ سے کمر پکڑے آئے، دوسرے ہاتھ سے علم، یا عباس۔ بس مجلس ختم ہو گئی۔ ایک سوال اور اس کا جواب اور مجلس تمام۔ روتے ہوئے اٹھنا، پرسہ دیتے ہوئے اٹھنا، ایسا رونا کہ ام البنین بھی تمہیں دعائیں دے دے۔ ام البنین عباس کی ماں کبھی عباس بنو روئی، جب روئی تو یہ کہہ کر روئی، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں سب سے زیادہ کسے پکارا گیا؟ ذہن میں آئے گا کہ حسین کو پکارا گیا ہوگا، نہیں حسین کو نہیں پکارا گیا، سب سے زیادہ عباس کو پکارا گیا۔ خیموں میں بچے پکار رہے ہیں یا عباس، زینب ام کلثوم پکار رہی ہیں یا عباس۔ حسین جب ذوالجناح کے قریب آئے، کہاں ہو میرے شیرو، آؤ عباس۔ جب حسین نے حملہ کیا تو یہ کہہ کے تلوار چلائی، ارے تم نے میرے عباس کو مارا۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔
ختم ہو گئی مجلس، رو لو، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں بمبئی پولیس کا شکر گزار ہوں کہ اتنی رات میں بھی وہ اپنے بندوبست سے ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ ارے جب کوئی رو رہا ہے تو کوئی تماچے مارنے نہیں آ رہا ہے۔ ہائے سکینہ، بس ختم ہو گئی مجلس۔ حسین لوٹتے لوٹتے جب نہر فرات کی طرف گئے تو 34 سال کے بھائی عباس کے لاشے کو دیکھا، زلجنا کو روکا۔ عباس، میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، لو عباس یہ حملہ تمہاری طرف سے، اب جو حملہ کیا الامان الامان کی صدائیں۔ اے حسین، تمہیں عباس کا واسطہ، تلوار روک لو۔ امام حسین گھوڑے پر بلند ہوئے اور اس کے بعد عباس کے لاشے کو دیکھا۔ عباس، اب تمہارا واسطہ دیا جا رہا ہے، لو تلوار کو میں روک رہا ہوں۔ تلوار کو روکا، لشکر سمٹا۔ زینب در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی ہے، بھیا اکیلا ہے، نہر فرات کا رخ کیا۔ عباس، آؤ حسین کی مدد کے لیے۔ لاش عباس تڑپنے لگا۔ بس اب آخری بات سن لو، مگر حق ادا ادا کر دینا۔ ایسے رونا کہ جناب زینب آپ کو دعائیں دے۔ حسین قتل کر دیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ارے اب علی و فاطمہ کی بیٹیاں اس طرح سے خیموں سے باہر نکلی کہ چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر نہر فرات کا رخ کر کے منہ پہ تماچے مار رہی ہے۔ عباس، حسین مار ڈالا گیا۔ عباس، بہنوں کے پردے کا بڑا خیال تھا۔ عباس، چادریں لٹ گئی جب شمر کا تماچا سکینہ کے پڑا۔ کہاں ہے چچا عباس؟ ہائے چچا، ہائے عباس، ماتم حسین۔